بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ آج میں اور تمام مہمانان اس تقریب سعید میں جو تکمیل قرآن کی تقریب ہے اور مدرسہ فیض القرآن کے بچوں کی جو انہوں نے انعامات لیے ہیں اور کارکردگی دکھائی ہے، پورے سال یہ محنت کرتے ہیں اور ایگزام کے اندر کامیابی حاصل کر کے انہوں نے پوزیشن لی ہے۔ یہاں جمع ہونے والے تمام مہمانان بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ آج یہ تقریب سعید میں ہم شریک ہیں۔ یہ مدارس دینیہ در حقیقت اسلام کے حقیقی قلعے ہیں، اور فیض القرآن مدرسہ اور الخدمت کے جتنے مدارس ہیں یہ صرف مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے، بلکہ یہ مدارس بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، کردار سازی بھی کر رہے ہیں، افکار سازی بھی کر رہے ہیں۔ میں خود اس مدرسے ہی کا فارغ التحصیل ہوں، اسی مدرسے میں قرآن مجید پڑھا اور اسی مدرسے سے قرآن مجید حفظ کیا، اور جماعت اسلامی 15 مدارس الحمدللہ چلا رہی ہے، اور یہ کسی مسلک کی طرف کی ترویج نہیں کرتی، بلکہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کہ اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کی طرف بلا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت ہے اور آج شب قدر کی یہ پہلی طاق رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاق رات نصیب کی ہے۔ میں آج کی اس تقریب کو فلسطین کے غزہ کے ان مجاہدین کے نام کرتا ہوں کہ جو حق و باطل کا معرکہ میری اور آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ فلسطینی جو 177 دن ہو چکے ہیں، وہ جو اسرائیلی کہتے تھے کہ 3 دن کے اندر ہم فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، انہیں نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اللہ کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو پورا، اپنے نور کو پورا پھیلائے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ لیکن آج اس تقریب کے ذریعے سے میں یہ پیغام اپنے حکمرانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلسطینی میری امت مسلمہ کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ کون محمد بن قاسم آئے اور انہیں فتح یاد کریں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہاں جتنے افراد جمع ہوئے ہیں، جماعت اسلامی اول روز سے ان فلسطینیوں کا پشتیبان بن کے کھڑی ہے، اور ہم نے جماعت اسلامی حیدرآباد میں یہ قرآن جماعت اسلامی کا بھی جمعے کو ہم یوم القدس کے نام سے پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کا دن منایا جا رہا ہے، اور درد دل رکھنے والا جس کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جذب واحد کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے حصے میں درد ہوتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ فلسطینی بچہ چیخو پکار کرتا ہے، وہ درد مجھے محسوس ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اس درد کو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے کل الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی نے غزہ نائٹ، یعنی کہ اہل فلسطین کے ساتھ لاکھوں کی تعداد کے اندر نوجوان نکلے، مائیں نکلی، بہنیں نکلی، اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ہم اس جمعے کو حیدر چوک پر حیدرآباد کے لوگوں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل غزہ تم اکیلے نہیں، تم تنہا نہیں۔ حیدرآباد کے لوگ، امت مسلمہ کے نوجوان، امت مسلمہ کے بچے، امت مسلمہ کے بزرگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب مسجد اقصی کے اندر میں اور آپ انشاءاللہ نماز شکرانہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ 5 اپریل بروز جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع کو انشاءاللہ 5 بجے عصر کی نماز بھی ہم وہیں ادا کریں گے، عصر کی نماز کے ساتھ افطار بھی وہیں کریں گے، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد وہ انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔